ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گے سر. آپ کے ایشو کی طرف تو بعد میں بات کریں گے, پہلے یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے سر نذیر چوہان صاحب کا, یہ ٹھیک ہوا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی یہ تو نذیر صاحب خود ہی بتائیں گے, لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اس طرح کے الزامات خاص طور پر اسلامی اس سے مذہبی لحاظ سے بالکل نہیں لگانے چاہیے, اور یہ پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا نذیر صاحب کو. اور اب یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا تو رہتا ہے, لیکن یہ ابھی بہت جلد ایک دم سے ہی میریکل ہو گیا کہ وہ ایک آدھ دن میں ہی ہو گیا. یہ تو اچھا ہے, چلے, لیکن دیر آئے درست آئے اچھی بات ہے. بڑی بڑی اگر ان کی سمجھ میں آ گئی اور ان کی یہ اس کا مزید آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کی ساری چیزیں, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ پہلے سوچ ہوتی, اس طرح کے الزامات نہ لگائے جاتے. جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے وہ کوئی ہماری پسندیدہ شخصیت نہیں ہے, لیکن اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے ان پر بھی. اور یہ لیکن شاہ صاحب المیہ یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے الزام لگایا تھا کوئی ایک پارٹی بھی ایسی نہیں تھی جس نے مذمت کی, اور پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہی, پاکستان مسلم لیگ نور خاموش رہی, پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بھی خاموش رہی. میرا خیال یہ تھا کہ اس پہ سب لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ویسے جو کچھ جب سوالات ہوتے تھے تو وہاں پہ تو اس کی مذمت کی گئی تھی. مے بی وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوئے, لیکن کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں. آپ کے علم میں ہے جس طرح گورنر پنجاب جو تھے, جو ان کے ساتھ ہوا, یا اس طرح اور بہت سارے اقبال صاحب کے اوپر الزام لگا تھا, آپ کو یاد ہوگا اس طرح. اور اچھا, وہ ان پہ الزام کس بات کا لگا تھا کہ انہوں نے جو ختم نبوت کا جو پاس کیا تھا اور انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا, یہ الزام لگا تھا. ان کی تو بڑی خدمات ہیں بھٹو صاحب کی, اسلامی لحاظ سے بہت جتنی بھی یہاں پہ بہتری آئی ہے وہ تو سب علماء کرام بھی مانتے ہیں کہ وہ زیادہ وہ اسٹیپ جو ہے وہ بھٹو شہید کے زمانے میں لیے گئے, اور اس کے بعد بی بی شہید کے زمانے میں بھی. تو الزام تو ہم پر لگاتے رہتے ہیں سر. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ جو 15 لوگ ہیں آپ کے جن کو نوٹس ایف آئی اے نے جاری کر دیا ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں, اس کے علاوہ سعید غنی صاحب ہیں, شیلہ رضا ہے, ناز بلوچ ہیں, نفیسہ شاہ ہیں, شاہدہ رحمانی ہے, قادر خان بندوخیل ہیں, قادر پٹیل ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کو نوٹس مل گیا ایف آئی اے کا یا نہیں ملا؟ سر نوٹس تو بالکل ابھی تک نہیں ملا. میڈیا کے توسط سے علم میں ضرور آیا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ہم نے تو ہمیشہ اعلیٰ عدالتوں کا احترام کیا ہے, کبھی بھی ایسی کوئی بات یا کسی کو اس طرح کی سپورٹ نہیں کی. لیکن دیکھیں یہ نوٹس ابھی تو فی الحال میڈیا پہ ہی یہ چیزیں سننے کو ملی ہیں, اور اس کے بعد نوٹس آتا ہے تو دیکھتے ہیں. آپ ایسے جانتے تھے یہ بھی مسعود الرحمان دیکھیں گے کہ عباسی آیا صاحب؟ آپ ایسے مسعود الرحمان عباسی صاحب کو جانتے ہیں؟ جی اس حد تک جانتا ہوں کہ کراچی کی تنظیم سے ان کا تعلق ہے. اور جب یہ بات ہوئی جس پر چیف جسٹس صاحب کے خلاف اس طرح کی بات ہوئی تھی, تو اس کے بعد ہماری تنظیم کے جو ڈویژنل صدر ہیں سعید غنی صاحب, انہوں نے ان کو سخت نوٹس دیا اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا. یہ بات علم میں ہے مجھے, لیکن کوئی ایسے قریبی جیسے ہوتے ہیں روابط نہیں. لیکن سر دیکھیں نا ان کا جو فون کا ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ کا نمبر بھی نکلا جس پہ ریگولر باتیں ہوتی رہتی تھی, سعید غنی صاحب کا نمبر تھا, باقی سب لوگوں کے نمبر بھی تھے, اور ان سب کے ساتھ بات, پھر واٹس ایپ, یہ ساری چیزیں تو بڑا مشکوک کر دیتی ہیں معاملے کو. سن لیں, یہ نہیں, یہ تو ابھی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اچھا ہے اگر ایف آئی اے یہ انکوائری کرتی ہے تو وہ دیکھ لیں گے کتنے قریبی رابطے تھے, اور جب انہوں نے بات کی اس وقت, اس سے پہلے, اس کے بعد کس نے ان کو اس بات پہ, یا انکوائری تو یہی ہوگی نا کہ جی یہ ان لوگوں کے, اب یہ ویسے پارٹی کے لوگ ہیں, اور آج کل تو ہر کسی کے پاس نمبر ہوتے ہیں, ان کی واٹس اپ آتے ہیں, کالز آتی ہیں, لیکن وہ جو ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے سر اس میں باقاعدہ کنورسیشن ہے, اس کے اندر گفتگو ہے, پھر واٹس ایپ میسیجز ہیں جس کی بیس پہ وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. تو لیکن چلیں وہ تو بات کی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسعود الرحمان عباسی صاحب نے زیادتی کی, انہیں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں ایک تو چودھری صاحب بڑی عجیب بات ہے, ہمیں تو نوٹس نہیں ملے اور آپ کے پاس ساری تفصیلات ہیں. دوسری بات یہ
کہ انہوں نے بالکل غلط کیا. سر میڈیا تھوڑا سا آگے ہوتا ہے جسٹس صاحب کے خلاف جسٹس صاحب کے خلاف بات کی, بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں, بلکہ اسی وجہ سے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو پارٹی کے عہدیداران کی طرف سے, ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا, معطل کی گئی ان کی جو بھی عہدہ تھا, اور ان سے باز پرس بھی کی گئی, اور ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور سب نے کی ہے. ٹھیک ہو, آپ ساتھ ہی رہیے. شاہ صاحب میں نے ایک بریک لینی ہے. علی نواز اعوان صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس اعتراض یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کو عجیب و غریب ہوتے ہیں, جیسے عبدالقیوم نیازی صاحب کا اچانک ان کا نکل آنا اور ان کو پرائم منسٹر بنا دینا, یہ فیصلے کرتے کیسے ہیں آپ؟ کیونکہ اس پہ ہر آدمی کو اعتراض ہوتا ہے کہ جہاں پہ عین ہوگا وہ حکومت کے لیے وہ تو میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ ساتھ ہے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی نواز اعوان صاحب, یہ ویسے آپ جانتے تھے عبدالقیوم نیازی صاحب کو؟ پہلے آپ کی پارٹی میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس دن جلسے میں یہی کہا کہ یہ نیازی کہاں سے آ گئے یہاں پہ. تو اتنی بڑی اہم پوزیشن, اور اس پہ ایک مجھے اعتراض کوئی نہیں ہے سر, آپ کا ظاہر ہے آپ کا حق ہے, آپ جس کو چاہے پرائم منسٹر بنا دیں, لیکن سوال تو بہت زیادہ اٹھتے ہیں نا. میں یہ کارڈیشن کیا ہے؟ میں بتا, دیکھیں اس پاکستان کی سیاست کو, اچھا پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ سرور خان نے ڈیفیمیشن میرے پہ بھیجا کیوں نہیں, وہ پوچھیں گے کس نام پہ بھیجوں, کیونکہ نام تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا نام چینج کر رہا ہوں, تو جس دن وہ اپنا نیا نام رکھیں گے اس دن وہ ڈیفیمیشن لیٹر بھیج دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا انہوں نے بات یہ کی تھی کہ پاکستان کی سیاست کو پلوٹ نون لیگ نے کیا. اس کو میں اس طرح بتاتا ہوں, ہم نے بڑا اچھا آپ نے پروگرام شروع کیا کہ مذہب کی بیس پہ کسی پہ الزام نہیں لگنا چاہیے, ٹھیک ہے. خان صاحب سیاست میں آئے, کہتے ہیں ویسٹرنائزڈ آدمی ہے, پلے بوائے ہے, اس کا کیا پاکستان کی اسٹریٹ ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جمائمہ سے شادی ہوئی, کہتے ہیں یہ یہودی لابی ہے. اس کے بعد خان صاحب 9/11 ہوتا ہے اور خان صاحب ایک سٹینڈ لیتے ہیں جس پہ آج پوری دنیا خان صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ طالبان خان ہے, اس کے پیٹ میں داڑھی ہے. اس کے بعد اب انہوں نے نئی شادی کی ہے, اب روز نیا فلسفہ لے آتے ہیں کہ روز یہ کسی نے یہ کر دیا ہے, کسی نے استخارہ نکال لیا ہے, وہ حجاب ہے اور یہ ہے, اب حجاب کے خلاف. تو میں یہ مائنڈ سیٹ ہے نون لیگ کا, اور اسی لیے انہوں نے بی بی کے ساتھ یہ کیا, نصرت بھٹو کے ساتھ یہ کیا. تو میں کہتا ہوں خدا را اب پتہ نہیں ان کا کوئی تیسرا بیانیہ بھی آ جانا چاہیے کہ جو اس سے بھی اجتناب کرے. 2 بیانیے تو چل رہے ہیں, اب تیسرا بیانیہ بھی آ جانا چاہیے. اچھا ہاں, پاکستان کیونکہ ہم غلام رہے ہیں, ہم گورے کے غلام رہے, ہم خلجیز کے غلام رہے, ہم غزنویز کے غلام رہے, ہم تغلق سے مغلز کے رہے نا, تو وہ ہمارا ہے, لوگ ابھی تک غلامانہ سوچ ہے. کیوں بھائی, اگر کسی کو وزیر اعلیٰ لگانا ہے کسی کو, وہ تو خاندان سے ہونا چاہیے, اور شہباز شریف بڑی اچھی چوائس ہے. اگر کسی کو یوتھ لیڈر لگانا ہے تو مریم سے اچھی کوئی چوائس نہیں, اور اگر پی آئی اے دیکھنی ہے مریم سے اچھی کوئی چوائس نہیں. اور یوتھ بنانا تو صفدر رحمان سے اچھا کوئی نہیں ہے, ٹھیکے دینے ہیں تو منیر صاحب سے اچھا کوئی نہیں ہے. کہ خاندان میں رہنا چاہیے. اور سب سے اچھے اکاؤنٹنٹ دنیا میں جن ڈار اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے اسحاق ڈار ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک غلامانہ سوچ ہے, اور آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کس لیے کرنا چاہیے؟ حق ہے کہ آپ کسی کو, میں بات کیا کر رہا ہوں, عبدالقیوم کو بھی بنا سکتے ہیں آپ سر, کوئی لیکن کوئی نہ کوئی پروفائل تو ہوگا نا جو ان کا. میں ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس دن شہباز شریف لگے تھے کیا پروفائل تھا ان کا؟ غلط تھا. نواز شریف لگے تھے کیا پروفائل تھا؟ اسحاق ڈار لگے تھے کیا پروفائل تھا؟ مریم لگی تھی کیا پروفائل تھا؟ یہ آپ کے کیپٹن صفدر کیا پروفائل تھا؟